بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہماری گفتگو فصل حضرت نوح علیہ السلام متعلق ہو رہی تھی، جس میں ابن عربی نے ایک اختلافی بحث تنزیہ و تشبیہ کے متعلق گفتگو کی ہے۔ تنزیہ و تشبیہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے متعلق کلام اور فلسفہ میں بہت زیادہ بحثیں ہو چکی ہیں، لیکن ابن عربی اس فصل نوح میں اپنا ایک عجیب سا نظریہ پیش کیا ہے کہ جس میں یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو متکلمین اور فلاسفہ کے نظریے کے برخلاف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ہم اور واضح کرتے ہیں اس نظریے کی وضاحت کے بعد ابن عربی نے جو تفسیر سورہ علیہ السلام کے متعلق گفتگو کیا ہے، وہ تفسیری گفتگو میں انہوں نے پوری قرآن کی اس سورہ کو ظاہر سے تبدیل کر کے باطن کی طرف لے گئے ہیں۔ تو وہ ایک مخصوص آیات کے انہوں نے معانی کیے ہیں کہ جن کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعض تعلیمات تنزیہی ہیں اور بعض کیا ہے تشبیہی ہیں۔ تنزیہی تشبیہی میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں جس سے اللہ کو وصف کیا جائے کسی مخلوق سے، تنزیہی کہ جس میں کسی قسم کا ما سوی اللہ کے ساتھ کوئی وصف بیان نہ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے۔ پھر فرمایا هو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ سماعت اور بصارت کا تعلق جو ہے وہ شباہت سے ہے۔ تو یہ ایک ہی آیا میں تشبیہ بھی ہو رہی ہے، تنزیہ بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تنزیہ ایک قسم کی اس خالق مطلق کو مقید کرنا ہے، اور ایک قسم کی بے ادبی ہے اس مقام حق تعالی اور حضور حق تعالی نے۔ کہتے ہیں کہ جو تنزیہ کے قائل ہیں وہ دوسرے لفظوں میں خدا کو مقید کر لیتے ہیں باطن کے ساتھ مقید اور معنی کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں، اور اس کا جو ظہور ہے الہی ظہور جو ہے ظہورات ان کی نفی کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں خدا کو تنزیہی خدا کو کہ جو اس میں ظاہر ہے حق تعالی کا در حقیقت اس پر قادر ہونے کی نفی کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب تشبیہ کے قائل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہورات پر قدرت کی نفی ہو رہی ہے، وہ ظہورات کے جو اس میں ظاہر کا مظہر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے تشبیہ کا نظریہ اپنایا یا جس نے تنزیہ کا نظریہ اپنایا، دونوں جو ہے خطا میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تشبیہ کا قائل ہوا اور تنزیہ کا منکر بن گیا، اس نے دوسرے لفظوں میں حق تعالی کو ظواہر سے مقید کر لیا، محدود کر دیا ظواہر سے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تنزیہی ہوں گے حق کو مقید کریں گے، اگر تشبیہی ہوں گے حق کو محدود کر دیں گے، حق محدود بے ظواہر ہو جائے گا اگر آپ تشبیہ کے قائل ہیں۔ اگر آپ تنزیہ کے قائل ہیں تو حق کو مقید کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ باطن کے ساتھ۔
تو اب کہتے ہیں کہ جو شخص کا قائل ہوا اس نظریے کا کہ تشبیہ بھی ہے اور تنزیہ بھی ہے، تو وہ اس کا راستہ جو ہے وہ استوار اور محکم اور راہ راست اسی شخص کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے متعلق خود قرآن میں آیات اس بارے گواہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اور ساتھ فرمایا هو السمیع البصیر، تنزیہ بھی ہے اور تشبیہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت ساری آیات ہیں کہ جو تشبیہ پہ دلالت کرتی ہیں، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح اس انصنع الفلک بأعیننا، آپ اس کشتی کو بنائے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب آنکھیں یعنی آنکھوں سے اللہ تعالی کی جو وصف بیان ہو رہی ہے یہ دوسرے لفظوں میں تشبیہ ہے، تو یہ بھی ایک تشبیہ کی ایک آیت ہے۔ یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ثم استوى علی العرش، عرش پر بیٹھا ہے۔ یہ ساری کی ساری یہ بیٹھنا اٹھنا ہاتھ کان ناک یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ تشبیہات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ البتہ چونکہ جو کام ابن عربی نے کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، وہ متکلمین فلاسفہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں بہت بڑی جسارت کی ہے۔ کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نوح علیہ السلام قوم کو اس حق تعالی کی جو شناخت ہے وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکے، وہ اس کا ادراک جو ہے نہیں کرا سکے۔ بہرحال اس کے بارے پھر انہوں نے بہت سارے اپنے اعتراضات بھی متکلمین فلاسفہ نے کیے۔ اچھا اب یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت میں کامیاب کیوں نہ تھے؟ اس کی علت یہی تھی، ابن عربی کہتے ہیں کہ ان کی علت یہی تھی کہ وہ فقط ان کے پاس تنزیہی زبان تھی، اور اس تنزیہی زبان کو جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ درک نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک معرفی کر رہے تھے کہ ایسے خدا کی کہ جس کا وجود مبہم ہے، وہ منزہ خدا، سبحانہ رب کا رب العزت عما یصفون۔ کہتے ہیں کہ نوح کی قوم جو تھی وہ اس قسم کا تصور جو ہے نہیں رکھتی تھی خدا کے بارے میں۔ تو وہ تو کہتی تھی قوم نوح لا تذرن آلہتکم، تو یہ اپنے ہم جو کیا کہتے ہیں الہ ہیں، یہ بتوں کی پوجا کریں گے اور ہرگز ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ تو فقط جو حق سمجھ رہے تھے وہ انہی تشبیہات کو سمجھ رہے تھے۔ اب اگر یہ لوگ جو تشبیہات میں گم تھے، ان کو اگر آپ یکدم آ کے آپ تنزیہی زبان استعمال کریں گے، تنزیہی زبان سے بیان کریں گے کہ وہ اللہ ہے کہ جو نظر نہیں آنے والا، اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، تو وہ تو ان کے تصور سے ہی بالاتر چیز ہے۔ تو جب تصور سے بالاتر ہے تو ظاہر ہے انہوں نے انکار ہی کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم، وہ ایک جامع کلم تھے، کلمۃ اللہ، انبیاء کلم ہے، کلم خدا، حقائق جہان سب کے سب ما سوی اللہ وہ کلم ہے، اور کلم کا جامع جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی زبان تنزیہی بھی تھی، تشبیہی بھی تھی۔ قرآن مجید نے جہاں متشابہات میں انسان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، وہاں پہ جہاں کہا ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، وہ غضب کرتا ہے، وہ اس کے ہاتھ ہیں، بہت ساری چیزیں، تو کہتے ہیں کہ وہیں پہ وہ منع بھی کیا ہے اور وہیں پہ تنزیہی آیات بھی پیش کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو فقط تنزیہ کے قائل ہوتا ہے یا فقط تشبیہ کے، یا ظاہر کو لے لیتے ہیں یا باطن کو لے لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ظاہر اور باطن کے درمیان وہ دوگانگی کا قائل ہونا یہ بھی شرک ہے۔
ظاہر اور باطن کے درمیان دوگانگی کا قائل ہونا یہ بھی شرک ہے، اور تنزیہی بھی دوگانگی کے قائل ہیں اور تشبیہی بھی دوگانگی کے قائل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا ظاہر و باطن ایک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو کہتے ہیں اگر ہم خلق کا ایک علیحدہ وجود حق سے مانیں گے تو یہ بھی ہم شرک کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے، ہم کیا ہے، مشرک بن رہے ہیں، اس نظریے سے بھی ہم مشرک بن جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم میں جو انحراف تھا اس کی علت کیا تھی؟ تو کہتے ہیں کہ اب علت جو تھی وہ ابن عربی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغات تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی جو تبلیغات، دعوت جو تھی نوح کی، وہ فرقانی تھی۔ دعوت جو تھی فرقانی، فرقان کا مطلب ہوتا ہے، کہتے ہیں نا فاروق، جو باطل حق کو باطل سے کے درمیان تمیز کرنے والے کو فاروق کہا جاتا ہے۔ جو فاروق جو فرق جو دونوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی دعوت جو تھی، قوم اس وجہ سے منحرف ہو گئی کہ ان کی دعوت فرقانی تھی۔ دعوت اللہ جو تھی وہ فرقانی تھی کہ وہ حق کو خلق سے جدا کر رہے تھے۔ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ ایک پھر اس کے اوپر نا خود بعض قسم کی تعویلات بھی ابن عربی لے کر آتے ہیں، یہاں پہ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات میں جو ہے نا وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی متعلق سورہ نوح میں آیات بیان کی گئی ہیں، تو ان ساری کی ساری آیات کو اپنے نظریے کو مد نظر رکھ کر سب آیات کی تعویل کر دیتے ہیں۔ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ بعض سوالات ان کے سامنے ہوتے ہیں کہ مثلا کیا ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام، قصور حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، نعوذ باللہ کہ انہوں نے صحیح دعوت نہیں دی ان کو، تو بس قوم پھر کیوں غرق ہو گئی؟ ان کے بوڑھے جوان بچے کیوں غرق ہو گئے جب ان کا قصور ہی نہیں تھا؟ تو بہرحال ان کے اوپر جو ہے نا وہ البتہ ان کے اس نظریے سے وہ جو کیا کہتے ہیں یہ اعتراضات ہیں اس قسم کے، ان کے جوابات بھی مل جاتے ہیں۔ تو اب کیا کہتے ہیں ابن عربی کیا کرتے ہیں؟ ابن عربی اس نظریے کی بنیاد پر اسی فصل نوح کے آخر میں اصلاً ساری آیات کی تعویل کر ڈالتے ہیں۔ سورہ نوح میں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ آیات بیان کی، اب ان آیات کی کو تعویل کرتے ہیں۔ اب یہ کہ تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعویل کہتے ہیں کہ تعویل ایک قرآن کے کیا کہتے ہیں، قرآن کے اندر دو قسم کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات، دوسری قسم کی متشابہات۔ تو کہتے ہیں کہ متشابہات جو ہوتی ہیں ان کو تعویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلٹا دینا، متشابہات کو پلٹا دینا محکمات کی طرف۔ محکم یہ ہے کہ اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ متشابہات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قاعدہ جو مفسرین، محدثین، متکلمین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب متشابہات جو بیان ہوئی ہیں ان کو پلٹا دیں محکمات کی طرف۔ یہ ایک عمومی جو نظریہ تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں ہے نا کہ ہم محکمات و اخر منہ متشابہات وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کی تعویل جو ہے متشابہات کی وہ فقط اور فقط اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں۔
اب یہ ہے کہ تعویل یہ ایک عمومی جو نظریہ تھا محدثین مفسرین متکلمین وہ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ تعویل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر سے ظاہر کو باطن کی طرف پلٹا دیں، جو کچھ ظاہر ہے وہ نہیں ہے، اس کا باطن ہے۔ مثلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، مراد اللہ کی قدرت ہے۔ تو اب ہم ظاہر کو باطن پہ پلٹا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ ابن عربی کے نزدیک تعویل کیا ہے؟ ابن عربی کے نزدیک تعویل کیا ہے؟ اب تعویل کا بھی یہ ایک اپنا معنی کرتے ہیں، تعویل کا بھی ایک اپنا معنی کرتے ہیں۔ محکمات اور متشابہات دو قسم کی آیات ہیں۔ عمومی نظریہ یہ ہے کہ متشابہات کو تعویل کی ضرورت ہے۔ ابن عربی تعویل میں ایک بہت بڑا چیپٹر لکھتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تعویل یعنی وہ غیبی معنی جو آپ کو کشف و شہود کے نتیجے میں پس پردہ جو معنی ہوتا ہے وہ آپ کو جو القاء کیا جاتا ہے وہ اس کی تعویل کہلاتا ہے۔ وہ جو غیبی معنی ہے پردے میں وہ معنی آپ کی طرف القاء کر دینا، آپ کے ذہن میں یا قلب میں اس کا القاء ہو جانا۔ مراد ان کے عارف ہیں کہ عرفاء جو ہیں کلن جتنے بھی عرفاء ہیں وہ کشف و شہود کے نتیجے میں وہ تعویل تک پہنچتے ہیں۔ تو تعویل جو ہے وہ کشف و شہود کے نتیجے میں وہ جو غیبی معنی حاصل ہوتا ہے اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ یہ ابن عربی اپنا معنی کرتے ہیں کہ تعویل کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جب یہ مطلب ہے تعویل کا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تعویل فقط متشابہات کی نہیں ہوگی بلکہ محکمات اور متشابہات دونوں میں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیبی اور باطنی معنی جو ہیں، باطنی معنی وہ ہر آیت کے ہیں، چاہے محکم ہو چاہے متشابہ ہو۔ دو قسم کی آیات اپنا باطنی معنی رکھتی ہے، جیسا کہ خود حدیث میں ہے کہ قرآن کے ایک ظاہر کے 70 ظاہر اور قرآن کا ظاہر کے علاوہ باطن اور ایک باطن کے 70 باطن ہیں۔ تو ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ وہ باطنی معنی کا حاصل ہو جانا عارف کے لیے یہ تعویل کہلاتا ہے۔ عارف کے لیے باطنی معنی کا حاصل ہو جانا یہ تعویل کہلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پھر کیا کرتے ہیں، قرآنی آیات میں جو تفسیر کرتے ہیں وہ ان کی تعویل ہوتی ہے۔ وہ تعویل کس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، گہرائی میں جا کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی باطنی معنی ہے جو میں اس کو ڈھونڈ کے لے آیا ہوں یا مجھے القاء ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہتے تو القاء ہے کہ وہ باطنی معنی القاء کیا جاتا ہے عارف کو۔ تو وہ جو باطنی معنی کا القاء ہوتا ہے وہ چاہے محکم آیت ہے چاہے متشابہ ہے وہ تعویل کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عربی نے نہ فقط کیا کہتے ہیں متشابہات کی تعویل کیا ہے بلکہ محکمات کو بھی ان کے نزدیک تعویل کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ ان کے نزدیک تعویل کیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، انہوں نے الحمدللہ کہ تمام کی تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی تفسیر میں وہ تفسیر نہیں، اس کو بھی تعویل کر دیتے ہیں۔ تعویل اس کو کس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو حمد کرنے والا ہے وہ عالم کا ظاہر ہے اور جس کی حمد ہو رہی ہے وہ اس عالم کا باطن ہے۔ وہ باطن جو ہے ہر ظاہر کے اندر مخفی ہے، ہر ظاہر میں جو مخفی باطن ہے، ہر ظاہر میں باطن وہ اس کی حمد کی جا رہی ہے اور حمد کرنے والا وہ ظاہر ہے، اور ظاہر و باطن ایک ہے، ان میں دوگانگی نہیں ہے۔ جب ظاہر و باطن ایک ہیں اور ان میں دوگانگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
ثنا کرنے حمد کرنے والا بھی وہی ہے، جس کی حمد ہو رہی ہے وہ بھی وہی ہے، دوسرے لفظوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں، بہت ساری آیات کی کیا کہتے ہیں تفسیر وہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ مثلا فرماتے ہیں کہ ادعو الی اللہ، کہ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ مگر کیا ہو رہا تھا، کہ کیا وہ قوم کہاں جا رہی تھی؟ مگر اصل وہ ان کے علاوہ نہیں تھے، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ ظاہر عالم تھے، یہ باطن عالم ہے، اور ظاہر و باطن میں دوگانگی نہیں ہے۔ اور قوم نوح کی جو قوم جو تھی وہ مقابلے پہ آ گئی، تو انہوں نے مکر کیا۔ جب مکر کیا تو وہی ہوا جو کچھ ہونا تھا۔ اب ان کو یعنی کیا کہتے ہیں، ہم خدا ہمیشہ ان کے ساتھ تھا، وہ اس سے جدا ہی نہیں تھے۔ اور یہ نوح کا کہنا کہ مگر اللہ کہاں تھا، اللہ انہی کے ساتھ تھا۔ تو یہ نوح کی قوم جو ہے، چونکہ انہوں نے ایک تنزیہی اللہ کی طرف دعوت دی، تو نوح کی قوم مقابلے پہ آ گئی اور مکر کیا۔ جب مکر کیا، مکر ہوا، پھر اللہ نے بھی مکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان بتوں کی پرستش کر رہے تھے، ان کی مشکل کہاں پہ تھی؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی چاند ستارے، جتنی بھی چیزوں کی کیا کہتے ہیں عبادت ہو رہی تھی، بت پرستی جو ہو رہی تھی، جب یہ سارے کے سارے مظاہر حق ہیں، تو کہتے ہیں وہ بھی حق کی عبادت کر رہے تھے، بت پرست بھی حق کی عبادت کر رہے تھے۔ اگر آپ ان بت پرستوں سے پوچھیں کہ یہ ماہ و خورشید کیا یہ خدا ہے، تو آپ کے جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن ہم اس طریقے سے اس خدا کی پرستش کرتے ہیں، انہی کے طریقے سے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر وہ ابن عربی یہ کہتا ہے کہ جس کی بھی آپ پرستش کریں گے وہ وہی ہے، جس کی بھی پرستش کریں گے وہ وہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سب جو بھی عبادت ہوگی اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه۔ اور پھر کیا ابن عربی اس آیت کو جبری مانتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جبرن اور کیا کہتے ہیں طوعاً و کرہاً، وہ خدا کی پرستش کر رہی ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے خدا کی پرستش کر رہی ہے۔ تو یہ وہ مطالب ہیں کہ جن کی علماء نے، فقہاء نے، متکلمین فلسفہ میں سخت مخالفت کی ہے۔ ہمیں کس عاشق یار است چه ہوشیار و چه مست، ہمیں جا خانه عشق است چه مسجد و چه کنشت۔ تو کہتے ہیں بت پرست جو ہے وہ بتوں کو خدا خیال کر رہے تھے، خدا خیال کرتے تھے کہ بت پرست۔ بعد ابن عربی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ نے بات کیا ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ پرستش خدا کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طریقے سے خدا کی پرستش کر رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بت پرست بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور خدا کے لیے ایک حد کے قائل تھے، دوسرے لفظوں میں وہ فرقانی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ فرقانی مطلب یہ ہے کہ یہ تشبیہ میں سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی کام تھا کہ جس میں جو ہے نا، جو ابن عربی نے فرمایا کہ فرقانی بننا بھی شرک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بت پرست تمام چیزوں کو جانتے،
تمام چیزوں کو خدا کا جلوہ جانتے، اگر اس بتوں کو اور تمام اشیاء کو خدا کا جلوہ جانتے تو وہ خدا کے لیے حد کے قائل نہیں ہو سکتے تھے، خدا کے لیے حد کے قائل نہیں ہو سکتے تھے، اور مشرک فرقانی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بات نہیں کہا، بس فرقان کی لوگوں نے انہوں نے پھر دو قسمیں کر دی کہ یا فرقان، ایک فرقان وہ ہوتا ہے جس میں حق کو خلق سے جدا کیا جاتا ہے، جو تنزیہ کرتے ہیں، تو دوسری فرقان یہ ہے کہ آپ خالق کو حق سمجھ لیں، مخلوق کو حق سمجھ لیں، یہ بھی شرک ہے۔ تو لہذا ابن عربی پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ بھی شرک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت خدا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا، یہاں پہ ہم بعض وہ آیات پیش کریں گے کہ جن آیات میں ابن عربی نے تعویل کیا، جو وہ آیات جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق بہت ساری آیات کو انہوں نے تبدیل کر ڈالا ہے، جس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو اصل کوئی رابط ہی نہیں ہے، جو آیت بیان کر رہی ہے، آیت کے معنی ہیں جو ظاہری، اور جو کچھ ابن عربی بیان فرما رہے ہیں، ان کا آپس میں کسی قسم کا رابط ہی نہیں ہے، لیکن وہ کس طریقے سے ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں۔ مثلا میں کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس میں وہ فرماتے ہیں قرآن میں، قال رب، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے کہا، قال نوح نے فرمایا، رب قال یعنی قال نوح، حضرت نوح نے فرمایا، رب اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی شب و روز، رات کو بھی اور دن کو بھی، شب و روز دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری دعوت بے فائدہ تھی، جتنا زیادہ دعوت دی ان کے فرار میں اضافہ ہوا، اتنا ہی مجھ سے زیادہ بھاگے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اب یہاں پہ دیکھیں ابن عربی کس طریقے سے تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ میں نے رات میں اور دن میں دعوت دی ہے اپنی قوم کو خدا کی طرف، تو کہتے ہیں کہ یہ رات والی دعوت یہ مظہر اسم الباطن ہے، مظہر اسم الباطن ہے، اور دن کی جو دعوت ہے وہ مظہر اسم الظاہر ہے۔ تو اب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات کو اور دن کو، تو رات کو دعوت دینے کا مطلب یعنی یہ رات کو دعوت دینا یہ مظہر بنتا ہے اسم الباطن کا، اور دن کو دعوت دینا یہ مظہر بنتا ہے اسم الظاہر کا۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں نوح کا دعوت شبانہ یعنی رات کی دعوت دینا، یہ دوسرے لفظوں میں دعوت تنزیہ ہی ہے، دعوت بالتنزیہ ہے، اور نوح علیہ السلام کا دعوت دینا دن کو، یہ دوسرے لفظوں میں دعوت بالتشبیہ ہے۔ اب دیکھیں عام جو معنی ہے ظاہری وہ ایک عربی میں استعمال ہے کہ شب و روز محنت کرتے ہیں، جی تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شب و روز۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے شب و روز قوم کو دعوت دی ہے، جو ہے نا وہ یعنی اپنی دعوت میں میں نے کوتاہی نہیں کی، کوئی لحظہ کوتاہی نہیں کی۔ اب یہ ایک عرفی معنی ہے جو عام فہم ہے، لیکن ابن عربی اس معنی کی جو تعویل جب کرتے ہیں تو تعویل میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نوح کی دعوت جو تھی تنزیہ بھی تھی اور تشبیہ، تو یعنی تنزیہ اور تشبیہ میں فرق کے قائل ہو گئے۔ جب فرق کے قائل ہوئے تو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں اپنی دعوت میں موفق نہ ہوئے، کامیاب نہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو شب و روز لیلا و نہارا، دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، کہتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ نوح کی
दावत जामिया नहीं थी, यानी तंज़ीह और तशबीह जमा नहीं थी उनमें। लिहाजा 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 नूह की दावत जामे तंज़ीह और तशबीह नहीं थी, बल्कि तंज़ीह और तशबीह को उस नूह अलैहिस्सलाम ने जुदा कर दिया। इनके बरखिलाफ हमारे पैगंबर दावत मुस्तफ़ी जो थी, दावत नूही के खिलाफ दावत मुस्तफ़ी जो थी वो इस तरह नहीं थी। वो किस तरह थी? वो इस तरह थी, लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, उसकी मानंद कोई शय नहीं है, वो समी भी है, बसीर भी है। तो समअ व बसर, तंज़ीह और तशबीह, एक ऐसी दावत, एक ऐसी चीज बयान कर दी, तो कहते हैं कि जहां पे मकाम तंज़ीह और तशबीह दोनों को जमा कर दिया। तो कहते हैं कि जाहिर आया क्या कहते हैं, मुक़य्यद है तंज़ीह के साथ, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मानंद कोई शय नहीं, यानी मुक़य्यद बे तंज़ीह है। वह हुवा समीउल बसीर। हाँ, इसमें फिर एक और भी चीज है कि चूंकि कुरान में एक कोई हर्फ भी, एक मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन, बल्कि फलासफा जो यानी अहले तहकीक है, वो फरमाते हैं कि कुरान का एक लफ्ज और एक हर्फ फालतू नहीं है, कुरान में इजाफा नहीं है। ना ही आकर लिख देते हैं जी यहाँ पे इस आयत में काफ जायदा है, यानी ये जायदा है या इजाफा है, यानी तो फरमाते हैं कि कुरान में कोई लफ्ज, कोई हर्फ जायद नहीं है। जैसे कि कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै। अब नहवी और आम मुफस्सिरीन जो हैं वो इसका तर्जुमा ये कर देते हैं कि लैसा कमिस्लिही शै, काफ इजाफी है, मतलब यह है काफ को निकाल दे तो लैसा मिस्लहू शै, उसकी मानंद शय नहीं है, ये हो गई तंज़ीह। कहते हैं इब्ने अरबी और ये फरमाते हैं कि यहां जाहिद नहीं है काफ, लैसा कमिस्लिही शै, काफ जब लगाएंगे तो माना ये हो जाएगा कि उसकी मानंद की मानंद कोई शय नहीं है, उसकी तरह की, उसकी मानंद की तरह कोई शय नहीं है, ये उसकी मानंद की मानंद कोई शय नहीं है। तो कहते हैं कि ये इसका मतलब ये हो गया कि ये मुक़य्यद है मकाम तशबीह से, उसकी मानंद की मानंद कोई शय नहीं है, तो दूसरे लफ्ज़ में मकाम तशबीह बयान हो रहा है। तो कहते हैं कि ये एक चीज है। अब जो है ना, ये है कि राज क्या था कौम नूह के फरार होने का, दावत से फरार का, वो यही था कि दावत नूह में जमइयत नहीं थी, जामे नहीं थी तंज़ीह और तशबीह के दरमियान। अगर हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वो दावत जामिया होती तंज़ीह और तशबीह के दरमियान, तो उनकी दावत का इस्तिकबाल किया जा सकता था, तमाम आम लोगों के मौरद कबूल वाक़े हो सकती थी। तो कहते हैं कि ये फर्क आप हजरत नूह की दावत में वाज़े तौर पर पाएंगे। क्यों? खुद कुरान में है, खुद हजरत नूह के अपने अल्फाज हैं, सूरह नूह में फरमाया सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, मैंने उनको ऐलान कर दिया है, सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, और खलवत में पोशीदा चीजें भी उससे कही है, मैंने खलवत में भी इनसे राज कहे हैं और दावत अलनी भी दी है इनको। तो फरमाते हैं कि आप देख सकते हैं कि दावत नूह में सराहत है कि जाहिर और बातिन के दरमियान फर्क बयान हुआ। जब फर्क हुआ तो जाहिर है वो दावत जो थी वो मौरद कबूल भी वाक़ई
نہیں ہو سکتی تھی. یا اسی طریقے سے ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اسی نوح میں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تو ان کے لیے تاکہ تو ان کے لیے استغفار کرے جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ یہ اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ڈال دیتے ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ٹھیک ہے اور اپنے سر کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں چادر اوڑھ لیتے ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ٹھیک ہے تو وہ اصرار کرتے ہیں کس چیز پر وہ اپنی جو کبر و تکبر ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ اصرار کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ ابن عربی فرماتے ہیں اگرچہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم سامع کے مقام میں سننے کے مقام میں ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کی دعوت کو کرتی تھی کہ وہ انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ڈال دیتے تھے. جب نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ کہ ان کی دعوت کو نہ سنے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تھے تو کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں لبیک قولی نہیں کرتے تھے. قولی لبیک نہیں تھی بلکہ کیا تھا بلکہ اس فعل کے مقابلے میں کیا کرتے تھے اس دعوت نوح کے مقابلے میں اپنے سر کے اوپر پہ چادر اوڑھ لیتے تھے. تو کہتے ہیں یہ سر پہ چادر اوڑھنا اور یہ ایک خاص قسم کا فعل اور عمل انجام دینا یہ در حقیقت کیا ہے نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں لبیک فعلی ہے. لبیک قولی تو نہیں تھی لیکن لبیک فعلی تھی نوح علیہ السلام کی قوم میں. ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ اب یا پھر کہتے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے تو دو قسم کے کام کرتی تھی. کون سے کہ یا تو انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے ٹھیک ہے گویا کہ یہ جانتے تھے کہ اگر نوح کی دعوت ان تک پہنچ جاتی تو متحول ہو سکتے ہیں. یعنی انگلیاں کانوں میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سن لیں گے تو متحول اور متغیر اور تبدیل ہو جائیں گے. لہذا وہ انکار کر کے اور اپنے تکبر میں زیادتی کر کے وہ کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے درپے تھے. اچھا پھر دوسرا کون سا عمل ہے دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا کیا ہے وہ اپنا ایک گروہ کیا کرتا تھا وہ چادر اپنے سر کے اوپر لے لیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ گویا اس قسم کے لوگ یہ گروہ اس چیز کے درپے تھا کہ حضرت حق کا جو وجود ہے حضرت حق کا جو وجود یعنی وجود حضرت حق کو اپنے صفات اور فعل افعال جو ہیں ان کو چھپا کے وہ حق تعالی کے وجود کے منکر انکار کرتے تھے وجود کا انکار کرتے تھے یا اس کے منکر ہو رہے تھے. لہذا یہ بھی اس وجہ سے تھا کہ ان کے اندر تکبر تھا. تکبر کیا تھا وہ کمال کا تکبر تھا. وہ سب کچھ کیا ہے سمجھ کیا رہے تھے وہ یعنی وہ ایک محدود جو تھی دعوت جو تھی اس کو محدود کر رہے تھے ظواہر میں
وہی بت پرستی میں کہ جس کے وہ قائل ہو گئے. تو اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے نا نوح علیہ السلام نے یہاں پہ جو قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیات بیان ہوئی ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو کیسری نے بھی بیان کیا ہے. مثال دے رہا ہوں، مثلا ایک اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا، حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو کہ وہ رب غفار ہے، اس سے استغفار کرو. تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح نے یہ غفارہ کا مادہ جو ہے نا، روٹ استغفار غفارہ سے، اس کو استعمال کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لغت عرب میں اس کے معنی غفرہ کے معنی ستر ہیں، ستر اور چھپانا ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ایک جدید قسم کے ستر اور جدید پوشش کے قائل تھے تاکہ یہ لوگ اس آستانہ ربوبی کی طرف پلٹ جائیں. تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، آیت بیان کرتے ہیں اور پھر اس میں ایک ایک چیز کی تعویل کر دیتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کریں، وہ تمہیں ہمیشہ بخشنے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیوں یرسل السماء علیکم مدرارا، تاکہ تمہارے اوپر آسمان سے پے در پے بارش نازل ہو. یرسل السماء علیکم مدرارا. تو کہتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے مغفرت کریں، وہ غفار ہے، تاکہ وہ آسمانوں سے تمہارے اوپر پے در پے بارش کو نازل کرے اور تم کو اور تم کو اور تمہارے اموال اور اولاد میں تمہاری مدد کرے اور تمہارے لیے باغات کو قرار دے. یجعل لکم جنات ویجعل لکم نہارا، تمہارے لیے نہروں کو کیا کہتے ہیں بنائے. تو یہ کیا کہتے ہیں ایک آیت تھی. اب اس کی عجیب و غریب اس کو تعویل کرتے ہیں ابن عربی. کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پے در پے ان کے اوپر بارش نازل ہوتی تھی. کہتے ہیں یہ بارش وہ عقلی اور الہی معارف کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، رب سے استغفار کرو گے اور مومن بنو گے، تو وہ اللہ تمہارے اوپر معارف عقلیہ اور الہیہ کو نازل کرے گا تاکہ تم توحید تک پہنچ جاؤ. یمددکم باموال وبنین. اب اموال کو یہاں سے معنی کر دیتے ہیں، اموال مالا سے ہے، مالا جمیل و میلا، اس طریقے سے اموال کا مطلب کرتے ہیں عربی میں ما یمیل بکم الیہ، کہ جو جس کی طرف تم مائل ہو جاتے ہو. اموال کا کیا ہے یہ معنی کرتے ہیں. پھر کرتے ہیں کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اموال سے. یہ اشارہ یمددکم باموالین کہ وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اموال سے. یہ اشارہ ہے وہ تجلیات متوالیہ اور وہ کمالات جمالیت کی طرف کہ جب تم استغفار کرو گے، مومن بنو گے، اللہ تمہارے اوپر معارف عقلیہ اور الہیہ کو نازل کرے گا، تو پھر وہ تمہاری مدد کرے گا بے اموال، کہ
مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پے در پے تجلی اور کمالات جمالیہ کو کیا ہے نازل کرے گا، کہ جن کے واسطہ سے تم کیا ہے فلاح فی الذات کا جو مقام ہے وہ تمہارے لیے میسر ہو سکے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو مدد الہی سے بہرہ مند ہونا بھی، یہ بھی تب ہے کہ جب انسان تمایل رکھتا ہو، جب انسان میل رکھتا ہو، یعنی اس کی طرف رغبت رکھتا ہو، میل یعنی رغبت۔ لہذا کہتے ہیں کہ اگر شخص اپنے آپ کو مدد سے مستغنی پائے تو کبھی بھی مدد کی اسے ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ پس یہ اپنے فقر کو دریافت کرنا کہ ہم فقر محض ہیں، اور اس فقر ذاتی کو فقر ذاتی کو ختم کرنے کی طرف رغبت کرنا جو ہے، یہ مدد الہی سے بہرہ مند ہونے کی شرط ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کا جو ہے نا وہ یہ مراد ہے۔ اب پھر آگے فرما دیا کہ قال نوح رب انہا مسونی، نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کیا ہے، واتبعوا، انہوں نے اتباع کی اس چیز کی پیروی کی کہ من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، یہ اموال اور یہ ولد یہ ان کے لیے خسارہ کے علاوہ کچھ نہیں آئے۔ انہوں نے نافرمانی کیا ہے اور اس چیز کی پیروی کیا ہے کہ مال اور جس کے مال اور فرزند خسارہ کے علاوہ کسی چیز کا اس کے لیے اضافہ نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اب ابن عربی نے اس آیت کی بھی تعویل کر دیا ہے۔ تعویل کس طریقے سے کیا ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے یہ جو معرف یہ جو عقلی امداد ہے اللہ سے، یہ خسارہ ہے، اور اس خسارے سے بچنا ہے تو آپ کو کشف و شہود پہ مقام پہ فائز ہونا پڑے گا، اور کشف و شہود وہ آپ کے لیے خسارہ نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے وہاں پہ نفع ہی نفع ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں ایک چیزیں بیان کر رہے ہیں، بہت ساری آیات ہیں جو ہے نا وہ جن کو کیا کہتے ہیں بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک قسم کی آیت کی کیا ہے وہ تعویل کرتے ہیں۔ چونکہ ابن عربی تعویل کے قائل ہیں، اور ابن عربی فقط بعض آیات میں تعویل کے قائل نہیں ہیں بلکہ ان کے نزدیک پورا قرآن قابل تعویل ہے۔ متکلمین، فلاسفہ، مفسرین، محدثین، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فقط اس بات کے قائل ہیں کہ متشابہات جو آیات ہیں ان میں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ چاہے متکلمین مفسرین ہیں، وہ الفاظ و معنی کی طرح جو ہے نا وہ الفاظ ہیں کہ جن کو معنی کو ہم نے متشابہ سے محکمات کی طرف پلٹانا ہے، یا یہ ظاہری آیات ہیں جن کے باطنی معنی کو ہم نے حاصل کرنا ہے ابن عربی کے بقول، تو یہ تعویل کہلاتا ہے۔ یعنی علامہ طباطبائی صاحب کا نظریہ ان کے برخلاف ہے۔ علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ الفاظ و معنی کی اصل سنخ سے ہی نہیں ہے، اس نوع سے ہی ان کا تعلق نہیں ہے تعویل کا۔ تعویل کا تعلق حقیقت سے ہے، الفاظ و معنی سے نہیں ہے۔ اور وہ جو حقیقت ہے نا پوری کے پورے چاہے الفاظ ہیں کائنات میں معنی، اور ان کے پیچھے جو حقیقت ہے، اس حقیقت تک پہنچنا کیا ہے، حقیقت تک، الفاظ معنی غیبی معنی نہیں، اس حقیقت تک پہنچنا کیا ہے وہ تعویل کہلاتا ہے۔
تو اب حقیقت تک پہنچنا، حقیقت تک رسائی، وہ تعویل کہلاتی ہے. تو اب قرآن کے مقدس الفاظ، ان کے پیچھے حقیقت ہے. تو اس حقیقت کو جو اللہ جانتا ہے، یا وہ کہ راسخون فی العلم ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ مطہر لوگ ہیں کہ جو کو جانتے ہیں. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ اب وہ جو حقیقت ہے وہ ہی جان سکتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کتاب، یعنی جو اس حقیقت کو وہی جان سکتا ہے جو انسان کامل ہے. دوسرے لفظوں میں تو انسان کامل کی جو ہے نا وہ حقیقت تک رسائی جب حقیقت تک ہے، تو اب ہر دور میں چونکہ قرآن ایک ہمیشہ اور جہانی کتاب ہے، تا قیامت رہنے والی ایک کتاب ہے، اور قرآن کے الفاظ و معنی بھی تا قیامت جو ہیں وہ زندہ اور ہر لحظہ ہر دور میں جدید سے جدید ہیں. تو جتنا ترقی شعور و عقل و کشف کی ہوتی جائے گی، اتنا قرآن کے معنی میں وسعت آتی جائے گی. تو ان کے پیچھے جو حقیقت ہے، تو جب قرآن موجود ہے تو اس کی حقیقت کا جاننے والا بھی ہر دور میں اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ ایک انسان کامل ہے جو حقیقت سے آگاہ ہے. تو حقیقت کائنات کی وہ انسان کامل ہے. اب غیبی معنی، باطنی معنی ہو سکتا ہے وہ بعض اور افا کو بھی حاصل ہو جائیں، اور ہوتے ہیں جو ہے نا وہ ان کے. تو بس فرق ہو گیا عام تعبیر کا وہ ظاہری الفاظ سے کیا ہے پلٹا دینا باطنی الفاظ کی طرح، اور کیا کہتے ہیں ظاہر سے باطن میں چلے جانا. وہ متشابہ کو محکمات کی ضرورت ہوتی ہے. ابن عربی غیبت معنی غیبیہ کے قائل ہیں، جو باطنی اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے قائل ہیں. اور علامہ طباطبائی صاحب ایک اور تعویل کے معنی میں ایک اور چیز کے قائل ہیں. تو بہرحال ان تینوں کو آپ لیں گے تو ان کا نتیجہ جو ہے ہر ایک کا مختلف ہوگا. تو لہذا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں علامہ طباطبائی کا ایک شاید افق بہت ہی شاید وسیع انہوں نے وسعت دی ہے، اور کیا کہتے ہیں ابن عربی نے ان کو الفاظ و معنی دوسرے فلاسفہ اور متکلمین اور محدثین کی مانند اس قبیل سے جانا، الفاظ و معنی کی اس سنخ سے جانا تعویل کو. علامہ طباطبائی صاحب نے اس طرح نہیں ہے. یہ بہرحال ایک چونکہ تعویل اس سب سے زیادہ تعویل حضرت نوح کی آیات، تفسیر نوح کی آیات میں ہوئی ہے. تو یہاں پہ ضرورت تھی کہ ہم ابن عربی کی نگاہ میں تعویل کا معنی اور اس کی تعریف بھی ذکر کرتے، کہ جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. اب کوئی اگر سوال ہے تو میں حاضر ہوں. اچھا سر، ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ جو ابن عربی نے تنقید کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہیں تشبیہ اور تنزیہ مطلب دونوں اکٹھے نہیں لے کے گئے. تو سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کلام ان پہ نازل ہوا اس میں یہ ہوں ہی الگ الگ؟ جیسے قرآن میں تو آپ کو اکٹھی بھی مل جاتی ہے تنزیہ اور تشبیہ، تو کیا پتہ جو ان کو کلام نازل ہوا اس میں اس طرح سے ہو ہی نہ، اور انہوں نے اس طرح سے ہی پڑھایا ہو جس طرح سے ان پہ نازل ہوا. تو اس میں ان کا قصور کیسے ہوا؟ دیکھیں نہیں، قرآن میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو سورہ نوح ہے اس میں ساری آیات بیان ہوئی ہیں. انہی آیات سے توسع کر کے ابن عربی نے کہا ہے کہ یہ تو ساری کی ساری تنزیہی آیات ہیں. یہ تو ایک اور خدا کی طرف دعوت دیتے تھے کہ جو نہ سمجھ میں آنے والا خدا جو ہے نا ایک مبہم چیز جو ہے نا وہ. تو سر اگر ایسا ہے کہ وہ دونوں موجود تھیں تو پھر تو اللہ ان کو گائیڈ کر سکتا تھا. اگر وہ اس طریقے سے نہیں پڑھا رہے جس طرح سے زیادہ سمجھ آنی تھی ان کی قوم کو، یا پیغام یا تبلیغ نہیں دے رہے، تو اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی تھی کہ یہ آپ اس کو نہیں کریں، اس طرح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی کہ آپ اس کو اس طرح سے کر لیں، اس طرح سے. جی ہو سکتا تھا وہ لوگ شاید ایک حضرت نوح علیہ السلام ایسا کرتے بھی صحیح تو بھی شاید وہ اتنا سطح شعور اور عقل کی جو سطح تھی وہ شاید اس وقت نہیں تھی، اور حتمی نہیں تھی جو ہے کہ شاید
یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم اعتراض ابھی، چونکہ یہ تو ابن عربی کا اپنا ایک نظریہ ہے جس کے کوئی قائل نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے تھے، اس کا کوئی قائل نہیں ہے. لیکن ابن عربی کی اپنی اس کے بقول بھی تنزیہ اور تشبیہ ہو سکتا ہے کہ تنزیہ اور تشبیہ کا جو مقام، تو وہ جو درمیانی راستہ ہے، یعنی جمع کرنے والا جامع تنزیہ و تشبیہ ہو سکتا ہے. اس وقت اگر نوح علیہ السلام بیان بھی فرماتے ہیں تو لوگوں کے اندر شاید اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو حمد کرنے والا بھی وہی ہے اور جس کی حمد کی جا رہی ہے وہ بھی وہی ہے. تو یہ ذرا دوبارہ بتا دیں. کرنے والا تو مخلوق ہے اور کی جا رہی ہے وہ دوئی کے قائل نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پھر بھی سمجھ نہیں آیا یہ والا نقطہ. دیکھیں، جب تنزیہ اور تشبیہ سمجھ میں آ گیا کہ حق جو ہے نا اول سے آخر تک پوری ہستی میں باطن میں اسم الباطن کا، یعنی باطن میں حق ہے، اور یہ سارے کے ساری کثرات اس کی تجلیات، اس کے ظہورات ہیں. تو یہ جو ظاہر ہے اسم الظاہر کا مظہر ہے، اور باطن جو ہے اس پر اسم الباطن کی حکمرانی ہے. ابن عربی فرماتے ہیں کہ باطن اور ظاہر کو جدا کرنا یہ شرک ہے، بلکہ باطن اور ظاہر میں کوئی دوگانگی نہیں ہے. وہی اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. یعنی ان کے یعنی وہ نہیں ہے، جدائی نہیں ہے ان کے اندر. جب جدائی نہیں ہے تو اب عالم میں جو کچھ بھی حمد ہو رہی ہے تو حمد کرنے والا اسم الظاہر کا ایک مظہر ہے. ٹھیک ہے، جس کی حمد ہو رہی ہے اسم الباطن کا وہ ہے، اور باطن اور ظاہر میں کوئی جدائی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. تو حمد کرنے والا بھی وہی ہے، جس کی حمد ہو رہی ہے وہ بھی وہی. جی سر، ٹھیک ہے، تھینک یو. جی شاید میرا سوال ٹھیک نہ ہو، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. یہ کہ اس چیپٹر کا بنیادی مقصد یعنی کیا ہے، کیا چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں اس چیپٹر کے تھرو ابن عربی؟ اس چیپٹر کے تھرو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی، اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے. کیونکہ انہوں نے تنزیہی کی طرف، دعوت تنزیہی تھی، دعوت تنزیہی تھی، اور جنہوں نے دعوت تنزیہی دی وہ بھی غلط ہے، دعوت تشبیہ بھی غلط ہے. اور ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جمع کیا تھا دونوں کو، تنزیہ و تشبیہ کو، تو لہذا وہ اپنی دعوت میں کامیاب ہوئے. حضرت نوح دعوت میں ناکام ہو گئے. اسی وجہ سے 80 لوگ ان کے دعوت پہ 80 لوگوں نے لبیک کہا، اور ہمارے پیغمبر کی دعوت پہ کافی سارے لوگوں نے اس دور میں لبیک کہا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور اسلام کے اس میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس دعوت میں. دعوت مصطفی جو ہے، تو دعوت مصطفی جامع بین تنزیہ و تشبیہ تھی، اور حضرت نوح کی دعوت فقط تنزیہ تھی، تو وہ دعوت میں ناکام ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے. یہ کہنا چاہ خلاصہ جو کہنے کا تھا ان کا یہ تھا. اگر اس سے ایک سوال میں اس سے منسلک کر سکوں، وہ یہ کہ اگر یہ ہم نقطۂ نظر ہوگا کہ ان کی دعوت جامع نہیں تھی اور قوم نہیں لے سکی ان کی دعوت کو، تو اس طرح تو ان کی قوم آخرت میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پیغام کی سمجھ ہی نہیں آئی. یہ دیکھیں، یہ وہ اعتراضات ہیں جو ابن عربی بے متکلمین نے، فلاسفہ نے یہ کیے ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا، اور اگر اس طرح تھا تو کیا کہتے ہیں پھر ان قوم کا کیا قصور تھا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت ہی صحیح نہیں دے سکے. تو وہ پھر اس کی بھی تعویل کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو دعوت ہے یہ ساری جبری ہے، جو جب چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم سب اللہ کی طرف آئیں گے. ہماری
جا رہے ہیں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف۔ تو اب آپ تنزیہ و تشبیہ کو جمع کریں گے تو دعوت کیا کہتے ہیں ہم صحیح سمجھ جائیں گے، آپ کی دعوت میں آپ بھی کامیاب، ہم بھی سرفراز۔ نہیں وہ کر سکیں گے تو آپ کی دعوت پہ ہمیں جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم آپ اس کا انکار کر دیں گے۔ جی شکریہ شکریہ۔ آغا اس سے جڑا ہوا ایک سوچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی مکہ کی زندگی ہے اس میں بھی دعوت میں بہت کم لوگ آئے، کیا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو آیتیں آئیں وہ زیادہ تر تنزیہی تھیں اور بالکل بالکل، بہت زیادہ وہ چونکہ قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے تو ابتدا میں تنزیہی تھی، تنزیہی کے ساتھ ساتھ جب سے تشبیہ آئی تو لوگوں نے زیادہ اسلام کی طرف رغبت جو ہے نا وہ کی۔ یہ بات آپ کی زندگی میں بھی دکھائی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی جی، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت